السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچوں، کل ہم نے نیا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا خوراک اور غذائیت۔ اس میں ہم نے خوراک اور غذائیت کی ڈیفینیشن پڑھی، اس کے علاوہ غذا کے بارے میں پڑھا، اور پھر ہم نے خوراک میں پائے جانے والے اجزاء کے بارے میں بھی پڑھا کہ وہ اجزاء جو انسانی جسم کی مکمل نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، ان کے بارے میں پڑھا۔ وہ کون کون سے ہیں ایک دفعہ پھر ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ وہ 6 اجزاء درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 لحمیات، نمبر 2 نشاستہ، نمبر 3 روغنیات، نمبر 4 حیاتین، نمبر 5 معدنی نمکیات، اور نمبر 6 پانی۔ کل ہم نے پہلے 2 کے بارے میں پڑھا، لحمیات اور نشاستہ۔ آج ہم نے نمبر 3 پڑھنا ہے، یعنی روغنیات یا فیٹس۔ روغنیات یا چکنائی۔ روغنیات جو ہیں یہ کیمیائی ساخت کے اعتبار سے 3 اجزاء کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مرکب ہیں، اور یہ نشاستہ دار غذاؤں کے مقابلے میں طاقت حاصل کرنے کا بہترین اور اچھا ذریعہ ہے۔ چکنائی جو ہے یہ حرارت پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور یہ ہماری غذا کا سب سے اہم جز ہے۔ اسے بھی ہم ایندھن والی خوراک یا فیول فوڈ بھی کہتے ہیں۔ اب جو چکنائی حاصل کرنے کے ذرائع ہیں وہ بھی 2 ہیں۔ کون کون سے؟ نمبر 1 نباتاتی ذرائع اور نمبر 2 حیوانی ذرائع۔ نباتاتی ذرائع میں وہ تمام بیج شامل ہیں جن کے اندر سے آئل یا تیل نکلتا ہے، مثلاً مونگ پھلی، سرسوں، سویابین، بادام، پستہ، مکئی، پینولا، زیتون، سورج مکھی، ناریل اور چلغوزہ وغیرہ۔ ان سب بیجوں کے اندر سے آئل نکلتا ہے، تیل نکلتا ہے، اس لیے یہ چکنائی حاصل کرنے کے نباتاتی ذرائع میں شامل ہیں یہ ساری چیزیں۔ اور حیوانی ذرائع میں دودھ، دہی، مکھن، پنیر، مچھلی، گوشت اور انڈے وغیرہ شامل ہیں۔ اور چکنائی کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ مکھن اور مچھلی کا تیل ہے۔ بچوں، یہ تو تھے چکنائی حاصل کرنے کے ذرائع، نباتاتی اور حیوانی ذرائع۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ چکنائی کے ہمارے جسم کو کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ چکنائی جو ہے وہ جسم میں حرارت انرجی مہیا کرتی ہے۔ 1 گرام چکنائی جسم کو 9 حرارے یعنی کیلوریز 9 حرارے مہیا کرتی ہے۔ نمبر 2 چکنائی خوراک کو کچھ ذائقہ بناتی ہے۔ چکنائی انسانی جسم کا وزن بڑھاتی ہے۔ چکنائی انسانی جسم میں توانائی کا ذخیرہ کرتے ہیں۔ جو فیٹس ہوتے ہیں، روغنیات ہوتے ہیں، یہ انسانی جسم میں توانائی کا ذخیرہ کرتے ہیں۔ روغنیات جو ہیں یہ ہڈیوں اور جوڑوں اور ان کے اوپر جو عضلات ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ روغنیات جو ہیں یہ مردہ بافتوں کی مرمت اور نئی بافتوں کی تعمیر بھی کرتے ہیں۔ روغنیات جسم کو سردی سے بھی بچاتے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں اس کی کمی کے اثرات کہ چکنائی یا فیٹس کی کمی کے اثرات کیا کیا ہوتے ہیں۔ فیٹس کی کمی کی وجہ سے جسمانی نشو و نما رک جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہڈیاں اور جوڑ غیر محفوظ رہتے ہیں، اور چکنائی کی کمی کی وجہ سے نظام بھی بری طرح سے متاثر ہوتا ہے۔ چکنائی کی کمی کی وجہ سے جسم میں طاقت اور توانائی کی کمی ہو جاتی ہے۔ بچوں، یہ ہم نے پڑھا چکنائی یا فیٹس یا پھر روغنیات کے بارے میں کہ وہ ہمارے جسم پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں اور ان کے حصول کے ذرائع کیا ہیں۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں معدنی نمکیات یا منرل سالٹس۔ معدنی نمکیات انسانی جسم کا محافظ اور ہماری خوراک کا ضروری حصہ ہے۔ انسان جو ہے وہ متوازن غذا استعمال کر کے نباتاتی اور حیوانی ذرائع سے معدنی نمکیات ضرورت کے مطابق حاصل کر سکتا ہے۔ انسانی جسم میں 16 سے زیادہ معدنی نمکیات پائے جاتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کے لیے زیادہ اہم نمکیات جو ہیں وہ درج ذیل ہیں، اور ان کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 کیلشیم، فاسفورس، میگنیشیم، گندھک، سوڈیم اور پوٹاشیم۔ ان سب کی جسم کو زیادہ مقدار میں ضرورت ہوتی ہے، اس لیے انہیں میکرو منرلز بھی کہا جاتا ہے۔ انہیں میکرو منرلز یا میکرو معدنیات کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے فولاد، آیوڈین اور جست، اور ان کی جسم کو بہت کم مقدار میں ضرورت ہوتی ہے، اس لیے انہیں قلیل عناصر معدنیات کہا جاتا ہے۔ اب ان کی کمی کے اثرات یا علامات کیا ہوں گی کہ معدنی نمکیات کی کمی کی وجہ سے ہڈیوں اور دانتوں کی متوازن نشو و نما نہیں ہوتی،
خون میں ریڈ سیلز سرخ ذرات نہیں بنتے۔ معدنی نمکیات کی کمی کی وجہ سے دل کی کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے، اور گرمی اور سردی کا زیادہ محسوس ہونا، کہ بہت زیادہ گرمی کا لگنا اور بہت زیادہ سردی کا لگنا، یہ کس لیے ہوتا ہے؟ جب ہمارے جسم میں معدنی نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے، خون کی بھی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہونٹ اور ناخن سفید ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے فوائد ہم پڑھ لیتے ہیں کہ ان نمکیات کے فوائد کیا ہیں۔ ان نمکیات یعنی معدنی نمکیات جو ہیں یہ ہڈیوں اور دانتوں کی صحت اور نشو و نما میں مدد دیتے ہیں۔ یہ نمکیات دل کی حرکت کو درست اور اعصابی قوت کو برقرار رکھتے ہیں۔ یہ نمکیات پٹھوں کی نشو و نما اور ان کی مرمت کرتے ہیں، اور یہ خون کو صاف اور گردوں کے کام یا ان کے افعال کو درست رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں نمبر 5 پہ، پانی۔ کہ پانی جو ہے ہماری غذا کا لازمی جز ہے۔ ہمارے جسم کا سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ پانی ہی پر مشتمل ہے۔ آکسیجن کے بعد پانی ہماری زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے بے حد ضروری ہے، اور انسانی جسم کے وزن کا تقریباً 70% پانی ہی ہوتا ہے۔ انسانی جسم کا جو وزن ہے اس میں 70% پانی شامل ہے۔ پانی ہمارے جسم میں خوراک کی شکل میں اور پینے کے سادہ پانی کے ذریعے داخل ہوتا ہے، اور ضرورت کے مطابق جسم میں ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ پانی ایک سادہ مرکب ہے جس میں 2 حصے ہائیڈروجن اور 1 حصہ آکسیجن موجود ہوتی ہے۔ پانی میں کیا ہے؟ ایک سادہ یہ مرکب ہے، اور اس مرکب میں 2 حصے ہائیڈروجن اور 1 حصہ آکسیجن موجود ہوتی ہے۔ خالص پانی جو ہے وہ صاف، شفاف، بے رنگ، بے بو اور بے ذائقہ ہوتا ہے۔ پانی جو ہے وہ جسم سے فضلات کو خارج کرنے میں بھی مدد دیتا ہے، خون کو پتلا رکھتا ہے تاکہ جسم میں خون کی گردش جاری رہے، اور موسم گرما میں جسم کے درجہ حرارت کو اعتدال پر رکھتا ہے۔ اور ایک آدمی کو روزانہ تقریباً 2.5 لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک انسانی جسم کو، ایک آدمی کو روزانہ کتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے؟ 2.5 لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب انسانی جسم کو مہیا کرنے والے پانی جو ہیں ان کے مختلف ذرائع ہیں۔ انسانی جسم کو مہیا ہونے والے پانی کے مختلف ذرائع ہیں۔ نمبر 1 قدرتی ذرائع، نمبر 2 مصنوعی ذرائع، نمبر 3 نباتاتی ذرائع، نمبر 4 حیوانی ذرائع۔ اب قدرتی ذرائع میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ قدرتی ذرائع میں دریا، ندی، کنویں، چشمے اور بارش شامل ہے۔ مصنوعی ذرائع میں مثلاً چائے، کوک، لسی، پھلوں کا رس، جوس، گاجر کا جوس، گنے کا رس وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح نباتاتی ذرائع میں کیا چیز آ جائے گی؟ نباتاتی ذرائع میں گندم، مکئی، چاول، دالیں وغیرہ میں کم مقدار میں پانی ہوتا ہے لیکن موجود ہوتا ہے۔ اب حیوانی ذرائع جو ہیں ان میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ اس میں گوشت، مرغی اور مچھلی وغیرہ شامل ہے، اس میں بھی بہت کم مقدار میں پانی موجود ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کے جسم کو کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پانی جو ہے وہ جسم میں خوراک ہضم ہونے میں مدد دیتا ہے، جسم کا درجہ حرارت قائم رکھنے میں مدد دیتا ہے، اور پسینے کی مدد سے اضافی حرارت جسم سے خارج ہوتی ہے۔ پانی جو ہے وہ جسم کے گندے مادوں کو پیشاب کے ذریعے خارج کرتا ہے۔ جسم میں تمام کیمیائی عمل پانی کی موجودگی میں ہی ہوتے ہیں۔ پانی جو ہے وہ جسم میں بافتوں، ہڈیوں اور خون کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ خون کے ریڈ سیلز یعنی سرخ خلیوں میں تقریباً 70% اور سفید خلیوں یعنی وائٹ سیلز میں 92% پانی شامل ہوتا ہے۔ پانی جو ہے وہ نظام دوران خون میں مدد دیتا ہے، اور خون میں تقریباً 92% پانی ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پانی کی کمی کے اثرات یا علامات کیا ہوتی ہیں۔ پانی کی کمی کی وجہ سے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ انسانی جسم میں کیمیائی عمل جو ہو رہے ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ انسانی جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے خشکی پیدا ہو جاتی ہے، معدہ اور انتڑیاں خشک ہو جاتی ہیں، اور انسانی جسم میں آکسیڈیشن کا عمل رک جاتا ہے یا بہت سلو ہو جاتا ہے، اور پانی کی کمی کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن بھی ہو جاتی ہے۔ پانی جو ہے اس کی مطلوبہ مقدار سے 25% کم ہو جائے تو انسان زندہ نہیں رہ پاتا۔ پانی جو ہے اس کی مطلوبہ مقدار جس کی جسم کو ضرورت ہوتی ہے اس مقدار میں سے 25% اگر پانی کم ہو جائے تو انسان جو ہے وہ زندہ نہیں رہ پاتا۔
آج کے لیے اتنا کافی ہے. کل انشاءاللہ ہم اپنا نیکسٹ جو ہے جو رہ گیا ہے تھوڑا سا وائٹامنز رہ گئے ہیں، کل ہم انشاءاللہ اس کو ٹاپک کو کمپلیٹ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.